بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 36۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ سب سے پہلا لفظ ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ فا کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، زا کے اوپر زبر ہے، لیکن آگے لام کے اوپر تشدید ہے، اور یہاں پر ادغام کریں گے، آواز کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، زا اور لام ملا کے پڑھیں گے، جیسے فَأَزَلَّ فَأَزَلَّ۔ ایک زا کا خیال رکھنا ہے، اس کو زا پڑھنا ہے۔ آگے ہُمَا الشَّيْء، ہا کے اوپر پیش ہے، ہا کو موٹا پڑھنا ہے، میم کے اوپر زبر ہے، آگے شین کے اوپر زبر ہے اور تشدید ہے، تو میم اور شین ملا کے پڑھیں گے، مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آگے یا لین ہے تو اس کو شین اور جا کو جا کے اوپر ساکن ہے ملا کے پڑھیں گے، جیسے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ اب یہاں پر ایک جائے لین کا آپ نے خیال کرنا ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں شیطان، ایسا نہیں ہے، یہ جائے مجھول ہو جائے گا، آپ نے اس کو جائے لین پڑھنا ہے شیطان۔ دوسرا آپ نے تو کا خیال رکھنا ہے، تو کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے، نون کے اوپر پیش ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ زا کا خیال رکھنا ہے ایک، تو دوسرا شیء لین ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، تیسرا تو کا خیال رکھنا ہے، اس کو تو پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، جیسے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ آگے ہے عنہا، عین کے اوپر زبر ہے، نون ساکن ہے، عین اور نون ملا کے پڑھیں گے، جیسے عن ہا، ہا زبر الف ہا۔ اب یہاں پر اظہار حلقی ہے، حروف حلقی آ رہا ہے، تو ہم اظہار کریں گے، مطلب انہا جلدی پڑھ کے جائیں گے، انہا عنہا۔ آگے ہے فَأَخْرَجَهُمَا، فا کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، آگے خا ساکن ہے، حمزہ کی آواز کو آپ نے نکالنا ہے، فَأَخْ، ہا ساکن ہے ملا کے پڑھیں گے، فَأَخْرَجَهُمَا، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، آگے جیم کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، میم زبر الف ما، فَأَخْرَجَهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا۔ آگے ہے میم ما، میم کے نیچے زیر ہے، آگے میم کے اوپر تشدید ہے اور زبر ہے اور الف ہے، میم الف ما، میم ما۔ ادغام کریں گے تشدید کی وجہ سے، غنہ کریں گے، 3 سے 4 سیکنڈ تک آواز کو ناک میں لے جائیں گے، جیسے میم ما کانا فی، کاف زبر الف کا، نون زبر الف نا، کانا، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، کانا فی، فا کے نیچے زیر ہے، آگے جائے لین ہے، تو تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، فی، ہا کے نیچے زیر ہے، اگر آپ نے سانس توڑنا ہے تو توڑ سکتے ہیں، کیونکہ آگے صوت کی علامت ہے، یہ وقف کی علامت ہے، اگر آپ نے وقف نہیں کرنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، جیسے میم ما کانا فیہ، کانا فیہ۔ آگے دیکھیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا، واو کے اوپر زبر ہے، قاف کے اوپر پیش ہے، لام ساکن ہے، قاف پیش لام کل ملا کے پڑھیں گے، آگے نون کے اوپر زبر ہے، ہا ساکن ہے، نون اور ہا ملا کے پڑھیں گے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، با کے نیچے زیر ہے، تو کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، تو اور پیش واو ملا کے پڑھیں گے، تو پیش وقو، وَقُلْنَا اهْبِطُوا۔
وَقُلْنَا اهْبِطُوا، دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، آگے طا کو موٹا پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جیسے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، با کے اوپر زبر ہے، عین ساکن ہے، با زبر عین با، ذُوکُم ضاد کے اوپر پیش ہے، کاف باریک ہے، ضاد کو موٹا پڑھنا ہے، آگے کاف کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، کاف اور میم ملا کے پڑھیں گے، جیسے بعضکم بعضکم، آگے ہے لبعض عدو، اب یہاں پر لام کے نیچے زیر ہے، با کے اوپر زبر ہے، عین ساکن ہے، با اور عین ملا کے پڑھیں گے، لبعض، ضاد کے نیچے دو زیر ہے، تنوین ہے، آگے حروف ہلکی ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے، یعنی کہ جلدی سے پڑھ جائیں گے، جیسے لبعض عدو، لبعض عدو، آگے لفظ ہے عدو، اس کو عین کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر دو پیش اور تشدید ہے، تو یہاں پر دال اور واو کو ملا کے پڑھیں گے، ادغام کریں گے، یعنی کہ مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، جیسے عدو زہر کر کے پڑھیں گے، لبعض عدو، آگے ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، واو کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر پیش ہے، باریکی کے ساتھ پڑھیں گے، آگے میم ساکن ہے، کاف اور میم ملا کے پڑھیں گے، جیسے وَلَكُمْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، فا کے نیچے زیر ہے، آگے لام ساکن ہے، فا اور لام ملا کے پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، را ساکن ہے، حمزہ اور را ملا کے پڑھیں گے، لیکن را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے جو پہلے حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، آگے ضاد کے نیچے زیر ہے، ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے فی الارض، فی الارض، آگے ہے مستقر ومتاع، میم کے اوپر پیش ہے، سین ساکن ہے، تا کے اوپر زبر ہے، مستقر، اب یہاں پر غور سے سنیں، قاف کے اوپر زبر ہے، آگے را کے اوپر دو پیش اور تشدید ہے، قاف اور را دونوں ملا کے پڑھیں گے، ادغام کریں گے، مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آگے واو پھر تشدید ہے، واو کے اوپر زبر ہے، تو را اور واو پھر ملا کے پڑھیں گے، پہلے قاف اور را ملا کے پڑھیں گے، پھر را اور واو کو ملا کے پڑھیں گے، لیکن تینوں کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے مستقر مستقر ومتاع، میم کے اوپر زبر ہے، تا زبر الف تا، عین کے اوپر دو پیش ہیں، آگے حروف ہلکی حمزہ آ رہا ہے تو جلدی سے اس کو پڑھ کے آگے جائیں گے، اظہار ہلکی ہے، مستقر ومتاع الی حین، حمزہ کے نیچے زیر ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے، جیسے الی حین، ہا ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے، یا لین ہے، یا کو ہا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور تھوڑا سا لمبا پڑھیں گے، حین، نون کے نیچے دو زیر ہیں، لیکن جہاں وقف کریں گے آیت ختم ہو رہا ہے تو الی حین، مکمل آیت پھر سے سنیے گا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں درست اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔